یہ 28 سال قبل اگست 1995 کا واقعہ ہے۔ حکم ہوا تمام مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ فوجی شہر کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ ماؤں کی گود سے دودھ پیتے بچے چھین لیے گئے۔ بسوں پر سوار شہر چھوڑ کر جانے والے مردوں اور لڑکوں کو زبردستی نیچے اتار لیا گیا۔ لاٹھی پر ہانکتے کھانستے بزرگوں کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ سب مردوں کو اکٹھا کر کے شہر سے باہر میدان کی جانب ہانکا جانے لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ عورتیں چلا رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ ادھر اعلانات ہو رہے تھے، گھبرائیں نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو شہر سے باہر جانا چاہے گا اسے باحفاظت جانے دیا جائے گا۔ زاروں قطار روتی خواتین اقوام متحدہ کے ان فوجیوں کو التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی جن کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہر محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن وہ سب تماشائی بنے کھڑے تھے۔ شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں ہر طرف انسانوں کے سر نظر آتے تھے، گھٹنوں کے بل، سر جھکائے، زمین پر ہاتھ ٹکائے۔ انسان جو اس وقت بھیڑوں کا بہت بڑا ریوڑ معلوم ہوتے تھے۔ 10,000 سے زائد انسانوں سے میدان بھر چکا تھا۔ ایک طرف سے آواز آئی، فائر! سینکڑوں بندوقوں سے آوازیں بیک وقت گونجی، لیکن اس کے مقابلے میں انسانی چیخوں کی آواز اتنی بلند تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں برسنے والی گولیوں کی تڑتڑاہٹ بھی دب کر رہ گئی۔ ایک قیامت کا منظر تھا۔ ماؤں کی گودیں اجڑ رہی تھی، بیویاں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سروں کے تاج تڑپتے دیکھ رہی تھیں، دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ سینکڑوں ایکڑ پر محیط میدان میں خون، جسموں کے چتھڑے اور نیم مردہ کراتے انسانوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شیطان کا خونی رقص جاری تھا اور انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ اس سستے وجودوں کا ایک ہی قصور تھا کہ یہ کلمہ گو مسلمان تھے۔ اس روز 80 سالہ بوڑھوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں اور معصوم پوتوں کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا۔ بے شمار ایسے تھے جن کی روح شدت غم سے ہی پرواز کر گئی۔ شیطان کا یہ خونی رقص تھما تو ہزاروں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے مشینیں منگوائی گئیں۔ کئی بڑے بڑے گڑھے کھود کر 500 ہزار لاشوں کو ایک ہی گڑھے میں پھینک کر مٹی سے بند کر دیا گیا۔ یہ بھی نہ دیکھا گیا کہ لاشوں کے اس ڈھیر میں کچھ نیم مردہ سسکتے اور کچھ فائرنگ کی زد سے بچ جانے والے زندہ انسان بھی تھے۔ لاشیں اتنی تھیں کہ مشینیں کم پڑ گئی۔ بے شمار لاشوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا گیا اور پھر رخ کیا گیا غم سے نڈھال ان عورتوں کی طرف جو میدان کے چاروں جانب ایک دوسرے کے قدموں سے لپٹی رو رہی تھی۔ انسانیت کا وہ ننگا رقص شروع ہوا کہ درندے بھی دیکھ لیتے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ شدت غم سے بے ہوش ہو جانے والی عورتوں تک کا ریپ کیا گیا۔ خون اور جنس کی بھوک مٹانے کے بعد بھی چین نہ آیا۔ اگلے کئی ہفتوں تک شہر پر موت کا پہرا طاری رہا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اقوام متحدہ کے پناہ گزین کیمپوں سے بھی نکال کر ہزاروں لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ محض 2 دنوں میں 50,000 نہتے مسلمان زندہ وجود سے مردہ لاش بنا دیے گئے۔ یہ تاریخ کی بدترین نسل کشی تھی۔ ظلم و بربریت کی یہ کہانی سینکڑوں ہزاروں سال پرانی نہیں، نہ ہی اس کا تعلق وحشی قبائل یا دور جہلیت سے ہے۔ یہ 1995 کی بات ہے جب دنیا اپنے آپ کو مہذب مقام پر فائز کیے بیٹھی تھی۔ یہ مقام کوئی پسماندہ افریقی ملک نہیں بلکہ یورپ کا جدید قصبہ سربرینکا ہے۔ یہ واقعہ اقوام متحدہ کی نام نہاد امن فورسز کے عین سامنے بلکہ پشت پناہی میں کیا گیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی ہے تو ایک بار اس واقعہ پر اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان کا بیان پڑھ لیجئے، جس نے کہا تھا کہ یہ قتل عام اقوام متحدہ کے چہرے پر بدنما داغ کی طرح ہمیشہ رہے گا۔ 90 کی دہائی میں یوگوسلاویہ ٹوٹنے کے بعد بوسنیا کے مسلمانوں نے ریفرینڈم کے ذریعے اپنے الگ وطن کے قیام کا اعلان کیا۔ بوسنیا ہرزیگونیا کے نام سے قائم اس ریاست میں مسلمان اکثریت تھی جو ترکوں کے دور عثمانی میں مسلمان ہوئے تھے اور صدیوں سے یہاں آباد تھے، لیکن یہاں مقیم سرب الگ ریاست سے ناخوش تھے۔ انہوں نے سربیا کی افواج کی مدد سے بغاوت کی۔ اس دوران میں بوسنیا کے شہر سربرینکا کے ارد گرد سرب افواج نے محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی سال تک جاری رہا۔ اقوام متحدہ کی امن افواج کی تعیناتی کے ساتھ ہی باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ اب یہ علاقہ محفوظ ہے، لیکن یہ اعلان محض ایک جھانسا ثابت ہوا۔ کچھ ہی روز بعد سرب افواج نے جنرل ملادیچ کی سربراہی میں شہر پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی نسل کشی کا وہ انسانیت سوز سلسلہ شروع کیا جس پر تاریخ آج بھی شرمندہ ہے۔ اس دوران نیٹو افواج نے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی کیونکہ یہ معاملہ مسلمانوں کا تھا۔ اگست 1995 سے 2023 تک 28 سال گزر گئے، آج بھی مہذب دنیا اس داغ کو دھونے میں ناکام ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا واحد واقعہ ہے جس میں مرنے والوں کی تدفین آج تک جاری ہے۔ آج بھی سربرینکا
इंका के गिरदोनवाह में किसी न किसी इंसान की बोसीदी हड्डियां मिलती हैं तो उन्हें अहले इलाका दफनाते नजर आते हैं। जगह जगह कतार दर कतार खड़े पत्थर इस बात की इलामत है कि यहाँ वो लोग दफन हैं जिनकी और कोई शनाख्त नहीं सिवाय इसके कि वो मुसलमान थे। गो के बाद में दुनिया ने सर्ब अफवाज की जानिब से बोस्नियाई मुसलमानों की नस्ल कशी में अक़वाम मुत्तहिदा की गफलत और नीटो के मुजरमाना किरदार को तस्लीम किया। केस भी चले, मुआफिया भी मांगी गई, मगर हाय इस सौदे पशमा का पशेमा होना। अब तो ये वाकया यादों से भी महव होता जा रहा है। दुनिया को जंग अजीम, सर्द जंग और यहूदियों पर हिटलर के जुर्म तो याद हैं, लेकिन मुसलमानों का कत्लेआम याद नहीं। गैरों से क्या गिला, हम में से कितनों को मालूम है कि ऐसा भी कोई वाकया हुआ था कि 50,000 मर्दों और बच्चों का कत्ल इतनी आसानी से भुला दिया जाएगा। ये खून आलूद तारीख है जिसे हमें बार बार दुनिया को बिताना होगा। बाइना हमें भी याद दिलाते रहना होगा। नाम निहाद महज़िब माशरों को इनका असल चेहरा इनको दिखाते रहना होगा। अपने दोस्तों को रोजाना फूल जरूर भेजें, मगर खुदारा ऐसी तहरीर भी जरूर भेजें जिससे हमारे ईमान और अमल में इजाफा होता हो। इस वाकया में हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि हमें भी कभी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अग़यार पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी जंगें अपने ही जोर बाजू से लड़ी जाती